السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 71-72 یعنی 71 اور 72 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے. مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہا جا رہا ہے مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین کے بارے میں. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو خطاب ہے وہ صرف مشرکین مکہ یا عرب کے مشرکین سے نہیں بلکہ تمام مشرکین سے، ہر دور کے مشرکین سے. جو نان مسلم مشرکین ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے، اور جو مسلمانوں میں نام نہاد مسلمانوں میں جو مشرکین ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے، مشرکوں سے کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو، ایسی ذات کو پکارنا شروع کر دیں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار اور ایک کسوٹی بیان فرمایا ہے کہ سچا معبود اور معبود برحق صرف وہی ہو سکتا ہے، وہی ہستی سچا معبود ہے جو کسی کو فائدہ پہنچا سکے، کسی کے مشکل کو دور کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یعنی صرف کسی کو فائدہ پہنچانا یا کسی کے مشکل کو دور کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ معبود صرف وہی ذات ہے جو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کسی کا بھی محتاج بالکل ہی نہ ہو. محترم سامعین کرام، آپ اگر اس معیار کو، اس کسوٹی کو اگر سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنے بھی زندہ شخصیتیں ہیں جن کو لوگ اپنا معبود سمجھتے ہیں، یا جتنے بھی مرے ہوئے بزرگان ہیں، یا جتنے بھی دیوی دیوتا اور پتھر کے بت ہیں، یا پھر جتنے بھی پیڑ پودے اور جاندار ہیں جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ ہرگز معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. آپ بتوں کی، پیڑ پودوں کی اور جانداروں کی چھوڑ دیجئے. جن نبیوں کو، جن بزرگوں کو، جن اماموں کو مشرکین نے مشکل کشا، حاجت روا کا مقام دے رکھا ہے اور ان کو اپنا معبود وہ سمجھتے ہیں، آپ ان کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے. پوری زندگی میں جب بھی ان کے لیے مشکل کا وقت آیا وہ کس کے سامنے جھکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے، اور کہیں بھی وہ نہیں جھکے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے اور کہیں پر بھی وہ نہیں جھکے. محترم سامعین کرام، اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی معبود برحق نہیں ہو سکتا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ایسوں کو پکارے جو نہ تو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دیا تو کیا ہدایت پانے کے بعد ہم اپنے ایڑیوں کے بل ہدایت سے پھر جائیں؟ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، جیسا کہ کسی کو شیطان زمین میں، جنگل میں
بالکل گمراہ کر دے، اس کو رستے سے بھٹکا دے اور وہ حیران و پریشان ہو. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ان کے ساتھی ان کو یہ کہیں کہ دیکھو اگر ہدایت چاہیے تو ہمارے پاس آؤ. قل، آپ ان سے کہیے ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہیں پر بھی ہدایت ملنے والی نہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے وہ امرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے لنسلم لرب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن کر کے رہیں. وان اقیموا الصلاۃ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کی طرف ہم تمام کو لوٹ کر کے جانا ہے. دیکھیے یہ جو پوری بات اور پورا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا مفہوم اگر سمجھنا ہے تو آپ اس طرح سے سمجھیے. جس طرح سے ہدایت کا رستہ صرف ایک ہے، بالکل اسی طرح سے گمراہی کے رستے بہت زیادہ ہیں، لا تعداد ہیں. گمراہی کا رستہ ایک نہیں ہے، لا تعداد گمراہی کے رستے ہیں. بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرستار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا حاجت روا، مشکل کشا اور معبود صرف ایک ہے. کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ان کے مقابلے میں آپ مشرکوں کو دیکھیں گے تو ان کے حاجت روا، ان کے مشکل کشا لا تعداد ہیں، ان کی کوئی تعداد اور کوئی گنتی نہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ، جو زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، جو عرب کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہر قبیلے کا الگ الگ مشکل کشا حاجت روا تھا. کسی قبیلے کا حاجت روا ہبل تھا تو کسی کا لات تھا، کسی کا عزا تھا، کسی کا منات تھا، کسی قبیلے کا حاجت روا اساب تھا، کسی قبیلے کا حاجت روا نائلہ. اس طرح سے مشکل کشا حاجت روا اور بتوں کی تعداد عرب کے اندر لا تعداد تھی. آپ مصر اور بھارت کے دیوی دیوتاؤں پر نظر ڈالیے، انگنت ہے، لا تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد میں. آپ عیسائیوں کے ہاں دیکھیے، ان کے ہاں بنیادی طور پر خدا ایک نہیں ہے، خدا تین ہے، اللہ، روح القدس اور عیسیٰ بن مریم. اور پھر بعد میں ان لوگوں نے سیدہ مریم کو بھی خدائی کے مقام پر فائز کر دیا اور مشکل کشا حاجت روا بنا دیا. اور نام نہاد مسلمانوں کے ہاں آپ دیکھیں گے تو ہر بزرگ، ہر پیر، ہر فقیر ان کا مشکل کشا حاجت روا ہے. ایک قبر پر گئے، نظر و نیاز چڑھایا، حاجت پوری نہیں ہوئی تو اب اس سے بڑے قبر کے ہاں جا رہے ہیں، بہت بڑے قبر والوں کے ہاں جا رہے ہیں. اور وہاں پر اگر حاجت پوری نہیں ہوئی تو پھر تیسرے قبر والے کے ہاں جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر قبر والے کے جو پرستار ہوتے ہیں، ان کے جو مرید ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس قبر پر نہیں ہوا ہے نا، اب میرے اس قبر کے پاس آؤ، یہاں پر تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. اب یہ جو گھومنے والا ہے وہ پریشان ہے کہ کس قبر کے پاس جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے ہم لوگوں کو ہدایت دے دیا ہے تو کیا ہم ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے پر چلے جائیں؟ جس طرح سے شیطان کسی کو بھٹکا کر کے جنگل کے اندر حیران و پریشان کر دیتا ہے، کیا ہم بھی حیران و پریشان ہو جائے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کبھی اس قبر والے کے پاس جائے، کبھی اس قبر والے کے پاس جائے، کبھی اس دیوی کے پاس جائے، کبھی اس دیوتا کے پاس جائے؟ کیا ہم بھی حیران ہو جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان مشرکوں کے مثالوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمیں صرف یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن کر کے رہیں، کسی دیوی دیوتاؤں کے نہیں، کسی بزرگ اور پیر کے نہیں، کسی جھوٹے معبود کو نہیں، کسی قبر والوں کے فرما بردار نہیں، بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن کر کے رہیں. اللہ نے کیا کہا؟ آپ ان سے کہیے ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، دوسری جگہوں پر ہدایت نہیں ہے. یہ قبر والا پکار کر کے کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہاں پر تمہاری حاجت مل جائے گی، حاجت ملنے والی نہیں. حاجت کہاں ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. ہدایت کہاں ملے گی؟ کسی امام صاحب کے پاس نہیں، بلکہ ہدایت ملے گی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے
اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارے رب کی طرف سے ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن کر کے رہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ فرما بردار بننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ وَاتَّقُوهُ، اور تقوی اختیار کر لیں۔ کیونکہ کسی بت کے پاس آپ کو پھر لوٹ کر کے آباد میں نہیں جانا ہے، کسی پتھر کے پاس نہیں جانا ہے، کسی دیوی دیوتاؤں کے بارگاہ میں جمع نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا